بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لوگوں میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اور ان بتوں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن بت پرستوں کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں ایمان والے اللہ سے حد درجے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا تقاضا اہل ایمان سے یہ ہے کہ اہل ایمان کو اللہ سے بے حد محبت ہو، بے پناہ محبت ہو۔ اس کے مقابلے میں مشرکین کی حالت آیت کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اپنا معبود قرار دیتے ہیں، ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ان کی محبت بتوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت، ہر دائم اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اولاد سے، باقی سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے بے پناہ، اسی طرح اہل ایمان کو اپنے نبی سے بھی بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، آیت اور حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے بال بچوں سے، اپنے مال دولت سے محبت نہ کریں۔ یہ تو فطری تقاضا ہے۔ اسلام فطری تقاضے کو پامال نہیں کرتا۔ بال بچوں سے، دولت سے، مال سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی محبت کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، بے پناہ ہونی چاہیے، تاکہ جب اللہ اس کے رسول کے حکم کا اور ان دنیا اور دنیا کی چیزوں کا مقابلہ ہو
تو ہم اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کریں، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیں۔ مثال کے طور پر راستے میں چل رہے تھے، کوئی خوبصورت عورت سامنے آ گئی، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ دیکھ کر لذت حاصل کریں، فوراً ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تو اب دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، نفس کے تقاضے میں بھی، اللہ کے حکم میں بھی۔ اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت بے پناہ نہ ہو تو پھر ہم ناجائز کام کا ارتکاب کریں گے، اپنی نظر کو خراب کریں گے، اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم اور حدیث شریف یہ دونوں ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت بے پناہ ہونی چاہیے، تاکہ نفس کے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول پر کے حکم پر ہم عمل کر سکیں۔ محمود اور ایاز، سلطان محمود اور ایاز کا قصہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود نے خزانے کا دروازہ کھول دیا، خزانے کا منہ کھول دیا، اور تمام درباریوں سے، وزراء سے، امراء سے کہا کہ تمہیں جو بھی مال دولت، جو بھی جواہرات، ہیرے جواہرات پسند ہو لے لیں۔ چنانچہ درباری، وزراء، امراء دوڑ کر گئے اور اپنی اپنی پسند کے مطابق قیمتی قیمتی ہیرے موتیاں جمع کر لی۔ ایاز بھی وہیں پر کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایاز کو کہا کہ جاؤ تم بھی جا کر خزانے میں سے اپنے لیے سونا چاندی جمع کر لو، ہیرے جواہرات لے لو۔ ایاز نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بادشاہ کی کرسی کو پکڑ لیا اور کہا کہ بادشاہ میرے لیے تو آپ کافی ہیں، جب آپ مل جائیں تو یہ ساری دنیا میرے سامنے ہیچ ہے، جب آپ مل جائیں گے تو خود بخود یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اسی طرح اگر ہمارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے تو پھر ساری دنیا ہمیں ہیچ نظر آئے گی، ساری دنیا کی آرزوئیں، ساری دنیا کی خواہشیں ہمیں ہیچ معلوم ہوگی، بے حیثیت معلوم ہوگی۔ اسی طرح مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بڑے بڑے امراء اور وزراء رہتے تھے، اور ایک ان میں ادنا سا نوکر اور خادم ایاز بھی تھا۔ سلطان محمود ایاز کو بہت چاہتے تھے، ایاز کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ سلطان محمود ایاز کو بہت مانتے تھے۔ سلطان محمود کی جو قدر ان کے پاس تھی اوروں کی نہیں تھی، اس کی وجہ سے وزراء کو، امراء کو شکایت تھی۔ وہ شکایت کرتے تھے کہ سلطان جتنا ایاز کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے وزراء اور امراء کا منہ بند کرنے کے لیے سب کو دربار میں بلایا، اور دربار میں ایک قیمتی شاہی خزانے کا ہیرا جس کی کوئی مثال نہیں تھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان نے ایک ایک امیر کو بلایا، ایک ایک وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس ہتھوڑے سے اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایک ایک وزیر آتا رہا اور بادشاہ سے کہتا رہا کہ بادشاہ جہاں پناہ، یہ ہیرا ایسا ہے کہ خزانے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اطراف و اکناف میں کسی بادشاہ کے پاس بھی ایسا ہیرا نہیں ہے، آپ اسے توڑنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ ہر ایک یہ کہہ کر چلا گیا۔ آخرکار بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ اے ایاز، اس ہیرے کو توڑ دو۔ بس سننا تھا، پاس میں رکھے ہوئے ہتھوڑی کو لیا اور ایک دم سے ہیرے کو توڑ دیا۔
ہیرے کا توڑنا تھا کہ شاہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ ایاز نے کیا کر دیا، اس کمبخت نے کیا کر دیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ ہر طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے۔ سلطان نے ایاز سے کہا، یہ وزراء یہ عمراء تم پر اعتراض کر رہے ہیں، انہیں جواب دو۔ تو اس وقت ایاز نے وزراء اور عمراء کو مخاطب کر کے کہا، اے وزراء ذرا تم بتاؤ، سلطان کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا ہیرا زیادہ قیمتی ہے؟ تم لوگ میرے کو اس ہیرے کے توڑنے پر اعتراض کرتے ہو، تم نے سلطان کا حکم توڑا ہے، پھر مجھ پر مزید اعتراض کر رہے ہو۔ سلطان کے حکم کو تم لوگوں نے ہیرے سے معمولی سمجھا، حقیر سمجھا۔ کیا سلطان کا حکم ہیرے سے کمتر ہے؟ تو اس وقت وزراء اور عمراء کو سمجھ آئی کہ بادشاہ ایاز کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں، کیوں اتنا مانتے ہیں، کیوں اتنی اس سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے کہتے ہیں، ہمارے اندر بھی نفس کی محبت سے اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوگی، بال بچوں کی محبت سے اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوگی، مال و دولت کی محبت سے اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کے حکم کو توڑنا آسان ہو جائے گا نفس کے تقاضوں کے مقابلے میں۔ تو بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ اگر اللہ ہمیں عطا کر دیں تو پھر دنیا کے سارے خزانے اس کے مقابلے میں حیج۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں بیان کر رہے تھے، سامنے بڑے بڑے وزراء عمراء بیٹھے ہوئے تھے، سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمراء، اے وزراء، میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا ہیرا رکھتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ کوئی مالدار، کوئی رئیس نہیں ہے۔ تمہاری سلطنت، تمہارے خزانے، تمہارے سارے مال و دولت میرے اس ہیرے کے سامنے ہیچ۔ تو بزرگوں اور دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت یہ سب سے قیمتی ہیرا ہے۔ اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے اللہ اس کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ ایسی محبت کو اپنے دل میں پانے کا دو ہی راستہ ہے، ایک اہل اللہ کی صحبت، دوسرے کثرت ذکر۔ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کے ان کی نگرانی میں حد سے زیادہ کثرت سے ذکر کرتے رہیں تو یہ محبت ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل رہے گی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اب اللہ والے کہاں ہیں، اب تو اللہ والے نہیں ملتے۔ بزرگوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا جب تک کہ قرآن رہے گا تب تک یہ حکم رہے گا اور صادقین کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو حکم کرے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور صادقین کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بزرگوں، قیامت تک اس حکم پر عمل کرنے کے لیے صادقین کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، صحابیت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن اونچی سے اونچی ولایت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ چاہے قطب ہو، چاہے غوث ہو، ابدال ہو، یا قطب الاقطاب ہو، یا غوث العظم ہو، برابر قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ بس ایک طلب کی ضرورت ہے، طلب صادق کی ضرورت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلاح کے لیے بہت پریشان تھے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ان کے دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ادب کی وجہ سے دور کھڑے ہو گئے، چھوٹی عمر تھی۔ ان کو دیکھ کر دادا نے بلایا
اور ہاتھ پکڑ کر بازو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ بس پھر آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بہت پریشان ہوئے کہ وہ بزرگ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ بہت تلاش کی، اسی فکر میں صحت خراب ہونے لگی۔ جلال آباد میں حاجی صاحب کے ایک استاد تھے، انہوں نے اپنی شاگرد کی حالت دیکھی تو فرمایا، میاں امداد اللہ تم بہت پریشان نظر آتے ہو، قریب میں لوہاری نام ایک قصبہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ تھانہ بھون سے 3 میل کی دوری پر لوہاری ایک قصبہ ہے۔ جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے تو وہاں میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ان کو دیکھ کر فوراً خیال ہوا یہ تو وہی خواب والے بزرگ ہیں جن کے ہاتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر دیا تھا۔ دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ بس فوراً بزرگ نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا، اچھا تمہیں اپنے خواب پر اتنا اعتماد ہے؟ پھر ان سے تعلق جوڑ کر فیض حاصل کیا، اس قابل بنے کہ اکابر امت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے کبار علماء نے اپنی اصلاح کے لیے ان کا انتخاب کیا اور ان سے نسبت باطنی حاصل کی۔ بزرگوں، آج بھی ہمیں اسی طلب صادق کی ضرورت ہے۔ طلب صادق کے ساتھ کسی پابند شریعت متبع سنت بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑ کر اللہ کی بے پناہ محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبت پیدا کرنے کی فکر اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔